بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، یہ بات بڑے دنوں سے میں کرنا چاہ رہا تھا، اور مجھے میری جو کولیگز ہیں، جو ٹیلنگز کی ٹیم ہے، وہ اس بات پر بات کرنے سے یا اس واقعے کے اوپر بات کرنے سے مجھے روک رہی تھی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں، ان کے پاس جو ریزن ہے کہ میں اس پر بات نہ کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بڑا پرسنل سا میٹر ہے، لوگوں کی پرائیویٹ لائف ہے، اس کے اوپر ہمیں رائے زنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، میں نے پہلے اس پہ سوچا، پھر لیکن میں نے سمجھا اور پھر میں نے دلائل جو دیے وہ ان کو دیے کہ جی کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی پرائیویٹ لائف کوئی نہیں ہوتی۔ لیڈر کو اپنی زندگی میں مطلب اس کی جو زندگی پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے وہ بھی اوپن ہی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے مطلب وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، اور معاشرے میں اس نے اگزامپلس سیٹ کرنی ہوتی ہیں، معاشرے کا قبلہ درست کرنا ہوتا ہے۔ یہ لیڈر کا بنیادی کام ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ پرائیویٹ رہتی نہیں اس طرح سے۔ پرائیویٹ لائف کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نجی معاملات ہوتے ہیں، میں کوئی بہت زیادہ پرسنل جو ہوتی ہے نا اس کی بات نہیں کر رہا۔ ویسے تو انبیاء کی وہ بھی پرسنل لائف کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی، اس کے بھی لوگ آپریشن کرتے ہیں، سرجری کرتے ہیں، ایک ایک سوال اٹھاتے ہیں۔ تو جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اگین میں یہ والی بات کروں گا، چھوٹا منہ بڑی بات، بنیادی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ انبیاء کی سنت کے اوپر ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، کہ لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کا قبلہ درست رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اچھائی کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں جو سوشل ایولز ہوتے ہیں ان کا کلا کبا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ قوم کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہی ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ تو بہرحال بات میں کرنا چاہ رہا تھا جنید صفدر صاحب کی شادی کے اوپر۔ اچھا، اس کے اوپر پھر مجھے جو دوسری میری جو ہمارے کولیگز ہیں، ٹیلنگز کی جو ٹیم ہے، انہوں نے پھر دوسری دلیل یہ دی کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ وہ شادی تو پھر ہوتی ہے، ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی تو اپنے بچے کے اوپر پورے چاؤ سارے کرتا ہے۔ کس ماں کا دل نہیں کرتا کہ جناب کہ وہ اپنے بیٹے کی، اور اکیلا بیٹا ہو، اکلوتا بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ زندگی دے سب کے بچوں کو، تو وہ تو کہتی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے لوگ قرضے پکڑ کے وہ جناب وہ اس پر خرچ کرتے ہیں۔ تو جن کے پاس پیسہ ہے ان کا اپنا پیسہ ہے، وہ خرچ کر رہے ہیں، تانوں کی تکلیف ہے۔ میں نے اس کے اوپر پھر وہی مثال دی کہ حضور اعلیٰ کہ پیسہ آپ کا اپنا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیڈر ہیں، آپ کیا ایگزامپل سیٹ کریں گے؟ اچھا، اس کے اوپر بھی یہ کوئی آپ یہ سمجھے کہ جب سے وہ گانا آیا نا، وہ والا وہ جو گایا تھا تقریب میں، پہلے حمزہ شہباز صاحب نے گایا تھا، اس دن سے میرے یہ طبیعت جو ہے وہ آوازار ہو رہی تھی کہ یار اس پر بات ہونی چاہیے، کہ اتنی مطلب وہ لہو نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، لاہو لہاب، پتہ نہیں، وہ ایک جملہ ہے اس طرح کا کہ جس میں بیسیکلی جو عمارت ہوتی ہے وہ ٹپک رہی ہوتی ہے آپ کے لائف سٹائل میں، فرنیچر میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کے پہناوے میں، آپ کے دکھاوے میں۔ تو میں اس پر تب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو ٹیم میری نے مجھے روکا ہوا تھا کہ نہیں کرنی، پھر میں نے اینڈ پہ اپنی ٹیم کو بنا لیا۔ آخری دلیل جو انہوں نے دی کہ یار کہ اپوزیشن کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ آپ کا کام یعنی کہ ایک صحافی کا کام تو یہ ہے کہ وہ بیسیکلی حکومت کا واچ ڈاگ ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ جی وہ تو ہوتا ہے، ہم نے حکومت کے اوپر تنقید اس لیے کرنی کہ اس کی کارکردگی پر نظر رکھنی ہے، کیونکہ اس نے اوتھ لیا ہوتا ہے کہ میں نے قانون کے مطابق چلنا ہے، آئین کے مطابق چلنا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یار کہ انہوں نے جو اوتھ لیا ہے، جو حلف اٹھایا ہوا ہے کہ قانون پر عمل کریں گے، دستور پر عمل کریں گے، یہ اس کے مطابق حکومت چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے ہیں۔ تو پھر تنقیدی نظروں سے ہی ہم نے گورنمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اپوزیشن بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہے آلموسٹ۔ تو اپوزیشن اور صحافت جو ہوتی ہے وہ ایک خاص پیرائے میں، ایک خاص سٹیج کے اوپر کولیگز بن جاتے ہیں یا ایک ہی مشن کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اپوزیشن کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور ویسے بھی آپ کے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بھئی میں نے کہا وہ پسند کرے نہ کرے، ایک صحافی کا کام ہے کہ وہ گیٹ کیپر بھی ہوتا ہے، اور اگر ضروری نہیں ہے کہ ایک کہہ لیں کہ لیڈر جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے تو ہی آپ اس کے اوپر نظر رکھیں گے۔ اگر وہ گورنمنٹ سے باہر ہے اور اس کا کوئی ایکٹ آپ کو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں لگ رہا،
کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو قانون ہے پاکستان کا اس کی خلاف ورزی ہو رہی. میں پولیٹیکل سائنس کی بات کر رہا ہوں, میں سماجی رویوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ شادی جو ہے یہ اس پر بات ہونی چاہیے تھی, تو اس لیے میں اس پر بات کر رہا ہوں. یہ پرسنل نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ لیڈر کا کچھ پرسنل نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ وہ جو پیسہ ظاہر ہے کہ مریم صاحبہ کا اپنا ہے, وہ کی حساب دے پائے نہیں دے پائے پاکستان کی عدالتیں جانے. نواز شریف صاحب کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ پاکستان کی عدالتیں جانے, نواز شریف صاحب جانے, ان کی فیملی جانے. پاکستان کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سوال ان کے اوپر اٹھائے گئے تھے, جس طرح کے بھی الزامات لگے تھے, عدالتوں نے جو بھی ان کے خلاف فیصلے دیے تھے, لوگوں نے ان فیصلوں کو محض ایک پولیٹیکل کیسز کے طور پر ہی لیا ہے. اور جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈالا ہے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ جی کہ وہ کیس سچے تھے یا جھوٹے تھے, وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. یہ ایک پولیٹیکل سائنس کا ایک اپنا دستور ہے, ایک اپنا چلن ہے, اور یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں ہوتے ہوتے. عدالتیں جب اپنا بھرم قائم کر پائیں گی یا اپنی ساکھ بحال کر پائیں گی عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر, جب لوگوں کو یقین آنا شروع ہوگا کہ یہ پولیٹیکل فیصلے نہیں ہیں, یہ انصاف ہوا ہے, تب جا کے یہ چیزیں پھر سیٹل ڈاؤن ہوں گی. تب لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کے فیصلوں پر احترام کیا کریں گے یا عمل کیا کریں گے یا ان پر یقین کیا کریں گے. تو لہٰذا جب تک یہ معاملہ نہیں ہے تب تک لوگ جو ہیں وہ انہی کا فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر بھاری پڑا کرے گا یا پڑتا رہے گا. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ان کے پیسے کس کے ہیں, اپنے ہیں نہیں ہیں, یہ لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ میں کون ہوتا ہوں, تو مجھے بھی کوئی سروکار نہیں ہے. ان کے پیسے سے وہ پیسہ جتنا مرضی لگائیں, لیکن ہمیں جو بینگ اے پولیٹیکل سائنس کے جو کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹ کے, میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ عربی کا ایک مقولہ ہے, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں. یعنی کہ جو بادشاہ کر رہا ہوتا ہے وہی کلچر بنتا ہے اور پھر لوگ بھی وہی کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں یہ آج کے دور کے کہہ لیں کہ وہ کسی دور میں بادشاہ ہوتے تھے, اب پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں یوں کہہ لیں. تو جس طرح کر کے مطلب کہہ لیں کہ وہ بنتو کاظمی کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی کہ ان کے پہناوے 100 دفعہ پہنے. اچھا صرف معاملہ یہ ہے, پھر وہ کیا یہ بھی آیا کہ جی کوئی کیا نام ہے جی, ابھینے مشرا, اس طرح کر کے کوئی ڈریس ڈیزائنر ہے اور وہ لاکھوں روپے کے وہ ملبوسات ہیں جو مریم پہنتی ہیں. اس طرح کی تنقید بھی ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ناجائز تنقید ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے ان کو دیا ہے, وہ ضرور پہنے, 100 دفعہ پہنے, اللہ پاک دیتا ہی پیسے اگر اس لیے ہے تو پہنے. لیکن ایک لیڈر کو تھوڑا سا, ایک لیڈر میں اور ایک عام سیٹھ آدمی میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈر کو لوگ فالو کرتے ہیں, ایک بات. اور پھر یہ کہ جو وہ کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے. جو لیڈر کی جو زبان اور بیان ہے کہ اس کا جینا مرنا تو غریبوں کے ساتھ ہے, لیکن اس کا لائف سٹائل جو ہے وہ چگلی کچھ اور کھاتا ہے. یعنی کہ اس کو نہ بھوک کا پتہ ہے, اس کو نہ ننگ کا پتہ ہے, نہ اس کو دھڑنگ کا پتہ ہے, نہ اس کو فاقے کا پتہ ہے, نہ اس کو لوڈ شیڈنگ کا پتہ ہے, نہ اس کو چینی کی قیمت افیکٹ کرتی ہے, نہ اس کو غربت افیکٹ کرتی ہے, نہ اس کے بچے کبھی. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ دوائی کی وجہ سے, میڈیسن کی وجہ سے امیروں کے بچے جو ہیں وہ اس دنیا سے نہیں جاتے. تو وہ تو اللہ کا حکم ہے, جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے. لیکن یہ محرومی نہیں ان کے دل میں ہوتی کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے, دوائی ہوتی, میں علاج کروا سکتا اپنے بچے کا. تو لیڈر والا جو معاملہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ لیڈر نے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں اس کو تھوڑا سا, میں چونکہ یہ بڑا جذباتی سا معاملہ ہے تو میں مناسب الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لیڈر جب کہتا ہے کہ جناب کہ میں, یا جس حالت میں لوگ ہیں اس حالت میں تو کم از کم رہے. ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ رونا کسی مرکتے جاؤ تو رون والا منہ, یعنی رونا نہ بھی آ رہا ہو تو رون والا منہ بڑھا لو. تو یہ چیزیں جو ہیں جس طرح کر کے پبلک ہوئی ہیں کہ وہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ ان کی جو نون لیگ ہے یا نواز شریف صاحب ہیں ان کی فیملی کے اوپر ہی یہ والی بات آتی ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, میں صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا, وہ جب آپ ان سے بات کریں تو وہ بڑی حقارت اور نفرت کے ساتھ
زرداری فیملی اور نواز شریف فیملی کا ذکر کرتی ہے کہ جو ان کے پاس جتنا پیسہ ہے یہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ہے، اور یہ خود کو مغل بادشاہ سمجھتے ہیں. ان کے لائف سٹائل بیسیکلی جو پرابلم ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر، وہ جو اس کو زبان نہیں دے پاتے، الفاظ نہیں دے پاتے، وہ جو مخاصمت ہے وہ یہ ہے کہ یار کہ یہ تو بادشاہ ہے، مطلب وہ خلش کیا ہے یا وہ جو تکلیف ہے وہ ان کے پیسے کی تکلیف ہے. اور پھر جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو پھر وہ تپ زیادہ چڑھتی ہے. نون لیگ کے ووٹروں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس سے، لیکن یا نون لیگ کو بھی ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں اس ضمن میں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو جو ایک باقی دیگر معاملات میں جو ان کو نون لیگ اور زرداری فیملی یا پیپلز پارٹی سے جو پرابلم ہے اس کے پیچھے ان کا ایک لائف سٹائل بھی ہے یا ان کا پیسہ بھی ہے. مجھے سردار محمد میاں صاحب تھے، چودھری سردار محمد سابق آئی جی ہیں، ہو گزرے ہیں پنجاب کے. انہوں نے ایک واقعہ مجھے، یہ جو ہے نا جی تحریک پاکستان کارکنان ٹرسٹ، اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارا وہ اپنا لیڈر کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کو کہ اللہ پاک نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں. وہ ایک دفعہ ان کا دل کیا کہ شیروانی کے بٹن جو ہیں وہ سونے کے بنوائے، انہوں نے بنوا لیے. تو جب لگائے تو پھر لوگوں نے، ہم نے ان کو سمجھایا کہ میاں صاحب اللہ پاک نے آپ کو بہت پیسے دیے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ کے جو مخالف ہیں انہوں نے اس طرح کر کے بات کی تو وہ پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر غریب، ہمارا ملک غریب ہے تو وہ ان کو بھی یہ جو بات گراں گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، ان کے دل میں جو ہے وہ محرومیاں جنم لیتی ہیں کہ یار. اچھا، پھر ایک جو جنید صفدر صاحب کا ایک انٹرویو ہے وہ روز ٹی وی کے اوپر نیازی صاحب نے لیا تھا، اس میں انہوں نے 2017 میں غالباً یہ انٹرویو ہوا تھا، اس میں انہوں نے ایک بات بتائی کہ جی کہ میں نے اپنی تصاویر کچھ پولو کھیلتے ہوئے شیئر کی تو میرے جو دوست ہیں پاکستانی انہوں نے مجھے منع کیا کہ یار کہ اس طرح کی تصویریں شیئر نہ کیا کرو. میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یار ہمارا جو ملک ہے، ہمارے لوگ غریب ہیں تو ان کے دل میں پتہ نہیں وہ کون کون سی محرومیاں جاگتی ہیں اور ان کو بڑی حسرت پیدا ہوتی ہے کہ یار کہ یہ بڑی گل ہے، یا پھر وہ تھوڑا سا مطلب پرابلم بھی ہوتا ہے کہ یار کہ انہوں نے کوئی بڑا پیسہ ہے یار، تو وہ اچھا نہیں لگتا. تو پھر لوگوں کے دلوں میں کوئی اس طرح کی بات نہ آئے، کوئی وہ ہوتا نا دل کا وہ ایک حسرت نکلنا دل سے کہ نکلنا، تو کسی غریب کی ہاں نہیں لینی چاہیے یوں کہہ لیں. تو میں نے، یا لوگوں کے دلوں کے اوپر یہ گرانا گزرے، ان کے دل نہ ٹوٹے کہ کاش ہمارے بھی بچے اس طرح کی یہ انجوائے کر سکتے. تو میں نے پھر اس وجہ سے اس طرح کی تصاویر شیئر کرنا چھوڑ دی. میرا یہ خیال ہے، یا میری خیال ہی کہا جا سکتا ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ مسلم لیگ نون والوں کو بڑی ناگوار گزرے گی، اور مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو بڑی ناگوار گزرے گی، ووٹروں کو بڑی ناگوار گزرے گی، اور شریف فیملی کے جو اراکین ہیں ان کو تو بہت ہی ناگوار گزرے گی. کبھی پیسہ ساڈا اسی لائیے نہ لائیے، تو کون ہے بھائی، ہوتے ہیں تو کون، میں خام خواہ. اور ظاہر ہے تنقید بھی اچھی نہیں لگتی، اتنی براہ راست تنقید، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ آپ 100 دفعہ پیسے خرچ تھے. آپ نے نصرت صاحب کے جو وہ کیا نام ہے ان کا جی، کیا نام ہے ان کا، راحت فتح علی خان صاحب کو بھی مدعو کیا، اور بھی بہت سے لوگوں کو کیا. بڑی وہ اگر آپ وہ نوٹس، وہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ عباس افریدی صاحب کا جو ہے فارم ہاؤس، وہاں پہ یہ جو تقاریب ہیں جاری ہیں. تو یہ کریں آپ کو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا مطلب پرائیویٹ کر لیتے اس کو، تھوڑی سی پابندی لگا لیتے کہ یار کہ یہ ویڈیوز نہیں بنے گی، موبائل لے کے نہیں آنا چاہیے. یہ لوگوں کے دلوں کے اوپر لوگ برا، مطلب میں برا تو نہیں کہنا چاہتا، مطلب لوگوں کو، ایک غریب عوام کیا سوچتی ہوگی یوں سمجھے، ان کے دلوں کے اوپر تو وہ اچھا نہیں گزرتا ہوگا نا کچھ. تو باقی بڑے بڑے خاندان ہیں، پولیٹیکل خاندان ہیں، ان کے بھی بچے بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں. مجھے اس زمن میں تو بڑا جو فی الوقت تو یہ والا معاملہ رہا ہے کہ 2 شادیوں کا ذکر رہا ہے، ایک کترینہ کیف کی اور ایک جنید صفدر کی شادی. روز جیو خبر چلا رہا ہوتا ہے، مقابلے پہ چل رہی ہیں. تو اب ایک پولیٹیکل لیڈر کی اور ایک اس طرح کی جو شوبز پرسنالٹی ہے، ان کی شادیوں کی جو تقریب ہیں ان میں فرق ہونا چاہیے تھا. اور میں پتہ نہیں اپنی بات سمجھا پایا ہوں کہ نہیں سمجھا پایا. آپ اس کی مثال یوں لیں کہ آپ مسلمان ہیں، میں تھوڑا سا میں وہ بات نہیں جو کرنا چاہ رہا تھا کہ جب حکومت بنی نا، ہندوستان پاکستان بن گیا، تو گاندھی صاحب نے اپنی جو تھی گورنمنٹ، پہلی گورنمنٹ، اس کے جو عہدیدار تھے ان کو جو تلقین کی،
وہ یہ کی تھی کہ میں تمہیں رام اور دوسرے کسی جو ہمارے مذہبی پیشوا ہیں ان کی میں اگزامپل نہیں دوں گا آپ لوگوں کو، میں آپ کو اگزامپل دینے پہ مجبور ہوں ابو بکر اور عمر کی، کہ وہ بادشاہ تھے اور دنیا کے وہ 2.5-3 بر اعظموں کے اوپر ان کی حکومتیں تھیں، لیکن انہوں نے زندگی فقیروں والی گزاری۔ یہ اختیاری ہوتا ہے، یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جب آپ ونس یو آر لیڈر تو پھر آپ کو اختیاری چیزیں اختیار کرنا پڑتی ہیں کہ آپ کو ایک عام آدمی کے درجے کے اوپر جا کے اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی جو سرکاری خزانہ تھا بیت المال، اس سے جو اپنی پہلی جو تنخواہ جو مقرر کی تھی پہلے دن ہی آتے ہوئے، وہ ایک مزدور کی روزانہ کی اجرت کے برابر رکھی تھی کہ اگر ایک عام مزدور جو ہے وہ اس کا گزارا جو ہے وہ اگر 1 دینار پہ ہوتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو پھر جو امیر المومنین ہے، جو لیڈر آف دا اسلامک امہ ہے، اس کا گزارا بھی اسی تنخواہ میں ہونا چاہیے جس لیول پہ گزارا ایک مزدور کرتا ہے۔ تو یہ باتیں کہنے کے لیے بڑی آسان ہے کہ غریبوں کی بات کرنا اور غریبوں کی وہ پتہ نہیں جھوپڑی، وہ بھٹو صاحب کیا کرتے تھے کہ جو جھوپڑی ٹپکتی ہے بھٹو ہر اس جھوپڑی میں رہتا ہے، تو یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ لیڈر ایویں نہیں بن جاتے ہوتے۔ تو شاید ہم جو ایک کہہ لیں کہ اخلاقی مفلسی کا جو شکار ہے، دیوالیہ پن کا شکار ہے، اس کے پیچھے ہمارے لیڈروں کی یہی دو عملی ہے کہ وہ کہنے کو غریبوں کے لیڈر ہوتے ہیں اور ان کا جینا مرنا غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان کے بچوں کی جب شادی ہوتی ہے تو مہینہ یا 15 دن تقاریب چل رہی ہوتی ہیں۔ عام آدمی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی میں اور لیڈر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک غریب آدمی کی نمائندگی کرنی ہے اور اس کا لائف سٹائل ایک غریب آدمی جیسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پردے میں تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اچھا، پردے میں نہیں کیا، اس کا نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگزامپل سیٹ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا ایک دوست ہے، اس کے کزن کی شادی ہوئی، اسی طرح کی ایگزامپل سیٹس ہوتی ہے نا، تو اس نے اپنی زمین بیچ کے حامد علی خان صاحب کو بلانے کا اپنے ولیمے کے اوپر بندوبست کیا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس دن اس کے قریبی عزیز ماموں یا چاچو، کوئی بھی کہہ لے چچا، وہ انتقال کر گئے اور حامد علی خان صاحب جو ہیں وہ اپنے فن کا مظاہرہ نہ کر سکے سارے پیسے لینے کے باوجود۔ تو یہ مطلب میں ابھی شادیاں ہوئی ہیں، یہ بختاور کی شادی ہوئی ہے، وہ ہمارے ہاں جو ایک کلچر ہے، روایت ہے، 3 تقاریب ہوتی ہیں، تیل مہندی، بارات، ولیمہ، یہی 3 ہوتی ہیں۔ اچھا یہی کر لیتے یار، یہ 17-18 دن سے 17 تاریخ کو یہ والا ہے ولیمہ ہے ان کا جاتی عمرہ میں جنید صاحب کا۔ میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں، آپ کی خوشی سے کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ ایک لیڈر کے یہ وصف نہیں ہوتے جو مریم صاحبہ نے یا شریف فیملی نے، مریم صاحبہ ہی کہیں گے، جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے۔ اگر جس طرح کر کے یہ نہیں ہو سکتا جتنا مریم صاحبہ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، مریم صاحبہ خود جتنا سوشل ایکٹیو ہیں۔ اب انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ ہر ماں کا ایک ارمان ہوتا ہے کہ اس کے بچے کی شادی شدی ہو، چونکہ مریم صاحبہ نے گانا گایا تھا تو اس کے اوپر لوگوں نے وہ کمنٹ جاری کرنا شروع کیے، تو شاید اس ضمن میں انہوں نے والی بات کی ہو۔ میرا اس ضمن میں یہ بات نہیں کر رہا۔ 100 دفعہ گئے، ماں نہیں گائے گی تو کون گائے گا یار؟ ماں نہیں بچے کی خوشی منائے گی تو کون منائے گا؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کلپس چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے روزانہ کہیں نہ کہیں کسی ٹی وی چینل کے اوپر، جس طرح کترینہ کیف کی شادی کی خبر آ رہی ہے، اسی طرح جنید صفدر کی شادی کی خبر آ رہی ہے۔ آپ غریبوں کے لیڈر ہیں، آپ اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کے چینی کے ریٹ گنواتی ہیں، آپ پتہ نہیں کس کس کے گنواتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سروکار تو کوئی نہیں غریب آدمی سے، آپ کو صرف سیاست کرنی ہے فار دا سیک آف کرسی، فار دا سیک آف پرائم منسٹرشپ، کہ میں اقتدار کی کرسی پر آ کے بیٹھ جاؤں غریبوں کا نام لے کے۔ غریبوں سے ہمدردی کوئی نہیں ہے آپ کو، اگر ہوتی تو پھر جو ہے وہ آپ کا کچھ اور طرح کا ہوتا۔ وہ بختاور صاحبہ کی شادی کا میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ بھی امیر لوگ ہیں، انہوں نے وہ خیر ان کو کرونا پڑ گیا، لیکن انہوں نے 3 تقاریب کی تھیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ بینظیر بھٹو کی شادی اسی پاکستان میں ہوئی تھی، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ 3 تقاریب ہوئی تھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پیسہ جیسا پردے میں کر لیں، طریقے سے کر لیں، لوگوں کے دلوں کے اوپر نہ چھریاں چلائیں، لوگوں کی حسرتیں نہ جگائیں، ایگزامپل سیٹ کریں کہ آپ بھی غریبوں کی طرح، مطلب ایک نارمل شہری ہیں آپ پاکستان کے، جن کی آپ بات کرتے ہیں آپ انہی کی طرح کے ہیں۔
یا کم، یہ اختیاری ہوتا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیاری ہوتا ہے. جو یہ اختیار نہیں کرتا یہ والا لائف سٹائل، یا جس کا میں اس کو کس طرح سمجھاؤں یار، بس سادہ سی بات ہے. میں نے جو قصہ آپ کے سامنے رکھنا تھا یا جو بات کرنی تھی وہ میں نے کر دی. میرا جو نقطہ نظر ہے وہ میں پتہ نہیں کس حد تک آپ کے حضور پیش کر سکا ہوں نہیں یا پیش کر سکا. غریب آدمی کا لیڈر کہنا یا اس کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، اور غریب آدمی کا لیڈر بننا ایک اور بات ہے. اور مریم صاحبہ اس امتحان میں ناکام ہو گئی ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.